वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात, भारत के मैच का बॉयकॉट ना करें, वर्ल्ड कप का मैच खेल लें। आईसीसी की लाहौर आकर पीसीबी से मिन्नतें। पीसीबी ने आईसीसी के सामने शराइत रख दी। बांग्लादेश बोर्ड के अजाले के लिए भी फॉर्मूला तैयार, 24 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच होगा या नहीं, आईसीसी पीसीबी की शराइत पर क्या फैसला करेगा? नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी कोलंबो में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हाँ, इस वक्त 2 गेंदें चल रही है। एक गेंद आईसीसी के कोर्ट में है, एक गेंद पाकिस्तान के वजीर आजम के कोर्ट में है। दोनों तरफ से फैसला होना है। इमरान ख्वाजा ने जाकर आईसीसी के तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको बता दिया कि पाकिस्तान की क्या शराइत है, बांग्लादेश की क्या शराइत है और किस तरह आगे बढ़ना है। अब आईसीसी पाकिस्तान की शराइत पर गौर करेगा और दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, बताएंगे कि क्या असरात हो सकते हैं ये मैच ना खेलने के। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को ईमेल लिखी है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने भी ईमेल लिखी है कि मैच ना खेलने से, इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होने से पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को, जितने भी मेंबर्स हैं, एसोसिएट और बड़े मेंबर्स, उनको नुकसानात होंगे माली तौर पर। तो ये मैच खेलना जरूरी है। मस्बत इशारे मिल रहे हैं, लेकिन देखें अब किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ता है और आईसीसी पाकिस्तान की जो शराइत है उन पर किस तरह गौर करता है, उन्हें मंजूर करता है। लेकिन लग रहा है कि ये मैच हो जाएगा 15 फरवरी को। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बढ़ती सिफारती कशीदगी ने T20 वर्ल्ड कप को बहरान से दो चार कर दिया है। इवेंट के आगाज से कबल ही बांग्लादेश की दस्तबरदारी और पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट के ऐलान ने टूर्नामेंट की साख को मुतासिर किया। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्रिकेट में सियासत और भारतीय चालों को बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, हालिया भारतीय इक़दाम की वजह से आईसीसी के करोड़ों डॉलर्स के रेवेन्यू को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ पाक भारत मैच से तकरीबन $250 मिलियन की आमदनी मुतवक्की थी। भारतीय मीडिया राइट्स होल्डर जियो स्टार पहले ही अपने $3 अरब के मुआहदे पर नजरसानी की कोशिश कर रहा है। ये तनाव हालिया सियासी वाक़यात का नतीजा है। बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद ढाका और नई दिल्ली के ताल्लुकात में तलखी आई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानिब से खेल में सियासत पर सवाल उठा दिए। मारूफ भारतीय सहाफी बॉबी घोष ने अमरीकी जरीदे में लिखा, भारत के खेलों में सियासी मुदाखलत 2036 ओलंपिक्स के ख्वाब को नुकसान पहुंचा रही है। भारत जो 2036 की समर ओलंपिक्स की मेजबानी के ख्वाब देख रहा है, एक ऐसे क्रिकेट बहरान में उलझ चुका है जो इस ख्वाब को बराह रास्त खतरे में डाल रहा है। मर्दों के T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद से कबल बॉयकॉट, वीजा इनकार और क्रिकेट सिफारतकारी के तनाज़ात ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। साबित हो गया कि भारतीय हुकूमत खेल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर आमादा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने बानी और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दे दिया। अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस शाह आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने फौरी मुलाकात की दरखास्त पर रिमार्क्स दिए कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरखास्त काबिल समाअत होने के एतराज की रुकावट को अबूर करना होगा। जहन में रखें, आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। हमारे ख्याल में ये केस गैर मौसर हो चुका। 24 अगस्त 2023 का हुक्मनामा था जिसके खिलाफ केस आया था। बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। देखना होगा केस गैर मौसर हो चुका या अभी चलाया जा सकता है। अदालत ने लतीफ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती दरखास्तें खारिज कर दी हैं। बानी के वकील सलमान सफ्दर का कहना है, बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश है, मुशावरत के लिए मुलाकात करना कानूनी हक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है। आज वो तमाम केसेस जो सरकार की जानिब से दायर किए गए, इमरान खान साहब की जमानत की मनसूखी के लिए और बुशरा इमरान की जमानतों की मनसूखी के लिए खारिज हो गए हैं, डिसमिस हो गए हैं। सरकार ने 2-3 केसेस में वक्त मांगा है कि हमें इंस्ट्रक्शंस लेने दें। जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस लेने का राइट है, हक है, ये हमारा भी राइट और हक है कि हम इमरान खान साहब से कम से कम कानूनी बातें तो कर सकें। जो बहाने बनाए जाते हैं, मेडिकल की एक्सक्यूजेस पर जमानतें ले ली जाती हैं और मुकदमों से छुटकारा हासिल किया जाता है, ये कभी नहीं किया। उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी
اس وقت ویل بینگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. لاسٹ ٹائم بھی مشکل حالات میں چیف صاحب کے حکم پر ہی میری ملاقات ہوئی تھی. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میری کل عمران خان صاحب سے ضرور، بشرا عمران سے ضرور ملاقات ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے نہ مقدمے لگتے ہیں نہ ہماری درخواستیں لگتی ہیں. ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ نہیں مانا جاتا. ملاقات کے حوالے سے چیف صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے چیمبر میں ملاقات کی، جس کے نتیجے میں ایک نامکمل میڈیکل رپورٹ ہمیں دی گئی. اس رپورٹ میں بالکل یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ٹیسٹ کیے گئے خان صاحب کی آنکھ پر، ان ٹیسٹ کے کیا نتیجے ہیں. تو یہ رپورٹ بھی ناکافی ہے. اس حوالے سے بھی ہماری درخواست اب دوبارہ لگنے والی ہے. اور اب سپریم کورٹ کے علاوہ ہمیں کوئی عدالت نظر نہیں آتی جہاں سے ہمیں انصاف کی توقع ہو. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے دہشت گردوں سے روابط کے کیس میں پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی. رؤف حسن اور عائشہ خالد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا. عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا. سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں حقیقی آزادی مارچ کے 2 کیسز کی سماعت. عدالت نے علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے دونوں کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے. فواد چودھری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس کوئی تنظیم نہیں، کوئی قیادت ہی نہیں ہے. موجودہ قیادت کنفیوز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. باخبر سویرا میں گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنی لیڈرشپ آؤٹ سورس کر دی. محمود اچکزئی کو بانی پی ٹی آئی سے پہلے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے پاس کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ کنفیوز ہیں کہ آخر ہم نے کرنا کیا ہے. پی ٹی آئی نے ایک اور کام یہ کیا کہ آؤٹ سورس کر دی ہے اپنی لیڈرشپ. یا تو علیمہ بی بی یا عمران خان کی فیملی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ وہ لیڈ کریں گے. عمران خان سے ملاقات کا فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچکزئی صاحب کو ملاقات میں اچکزئی صاحب عمران خان کو کہیں گے کیا؟ آپ کے ہاتھ میں بھی تو کچھ ہو نا. ان کو چاہیے شہباز شریف صاحب سے پہلے ملے اور اس کے بعد عمران خان سے ملے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ شہباز شریف صاحب یا حکومت کیا کیا کر سکتی ہے، اور اس کے مطابق عمران خان سے پھر وہ بات کر کے ایجنڈا آگے چلائیں. میرے خیال ہے پروٹیسٹ تو ہونا چاہیے، اوپن پروٹیسٹ تو ہوا ہے، لیکن جتنا بڑا افیکٹو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. اور ٹاکس اور جو احتجاج ہے وہ اکٹھا چل سکتا ہے. لاہور کی سیشن عدالت میں شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانے کے دعوے کی سماعت. عدالت نے شہباز شریف کے گواہوں کو 14 فروری کو طلب کر لیا. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سپریم کورٹ میں مصروفیت کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے. وزیر داخلہ محسن نقوی سے اطالوی ہم منصب اور یورپین کمشنر کا رابطہ. اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت کی اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. اطالوی وزیر داخلہ نے اٹلی حکومت اور اپنی جانب سے متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جہاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا اٹلی ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے. دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے اٹلی تعاون جاری رکھنے کو تیار ہے. یورپین کمشنر نے کہا ہماری دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. محسن نقوی نے مشکل وقت میں اظہار یکجہتی پر اطالوی وزیر داخلہ اور یورپین کمشنر کا شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان دنیا کے لیے ایک ڈھال ہے. دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں امن و امان اور سیکورٹی انتظامات سے متعلق اجلاس. وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر منعقدہ اجلاس کی مشترکہ صدارت چیف کمشنر محمد علی رندھاوا اور آئی جی علی ناصر رضوی نے کی. اجلاس میں اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے جامع سیکورٹی حکمت عملی پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد میں آمد و رفت اور نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے جدید میکانزم تیار کیا جائے گا. آئی جی نے کہا اسلام آباد سیف سٹی کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. شہریوں کی جان و مال اور عزت کا تحفظ اولین ترجیح ہے. مشکوک سرگرمیوں میں ملوث افراد کا مکمل ڈیٹا مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اسلام آباد میں سیکورٹی بہتر بنانے کے لیے تمام اداروں میں مؤثر کوارڈینیشن بڑھائی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب کو پاکستان کا دیرینہ شراکت دار قرار دیتے ہوئے پائیدار اور باہمی طور پر فائدہ مند تعاون خصوصاً معیشت کے لیے اہم شعبوں کی اہمیت پر زور دیا. العلا میں ابھرتی ہوئی معیشتوں کی کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز سے گفتگو میں کہا عالمی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود
پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مضبوط اور مستحکم ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں سے ریکارڈنگ سے متعلق بات چیت کسی ایک منصوبے تک محدود نہیں۔ سعودی عرب نے کھل کر پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی ہے۔ معدنیات و کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور سیاحت سمیت کئی شعبوں میں سرمایہ کاری ہوئی۔ سعودی کمپنی وافی کی پاکستان کے ڈاؤن سٹریم آئل اینڈ گیس سیکٹر میں شمولیت ایک مثال ہے۔ پاکستان کی بڑی فری لانس افرادی قوت وسیع مواقع فراہم کر رہی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ تعلقات کو امداد پر انحصار کے بجائے تجارت اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ میکرو اکنامک استحکام حاصل کر چکے۔ ملکوں اور اداروں کی معیشت کی درجہ بندی کرنے والے بین الاقوامی ادارے موڈیز نے پاکستان کے بینکاری نظام کا آؤٹ لک مثبت سے مستحکم کر دیا۔ موڈیز کا کہنا ہے اگلے 12 سے 18 ماہ میں بینکوں کی کارکردگی بہتر نہیں بلکہ مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ بینکوں کے اثاثوں کا تقریباً 50% حکومتی سیکیورٹیز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی خود مختار ریٹنگ CAA1 جبکہ بینکوں کے کریڈٹ پروفائل پر دباؤ برقرار ہے۔ 2026 میں معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کی توقع ہے۔ معاشی بہتری کے باوجود مالیاتی اور پالیسی خطرات بددستور موجود ہیں۔ پتنگیں اڑائیں، پیچا لڑا، بو کاٹا کا شور مچا، لاہور کی فضا میں رنگ اور چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے بعد بسنت کا تہوار ختم ہو گیا۔ دیگر شہروں اور کئی ملکوں سے بھی لوگ بسنت منانے لاہور آئے۔ پورا شہر جگمگاتا رہا۔ لاہوریوں نے ہر سال بسنت منانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ متحدہ عرب امارات کے کرکٹر محمد زہیب کو تعدیبی کارروائی پر ورلڈ کپ سے باہر بھیج دیا گیا۔ UAE بورڈ کا کہنا ہے زہیب کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر واپس بھیجا گیا۔ زہیب نے الزام لگایا کہ ٹیم مینجمنٹ بھارتیوں پر مشتمل ہے اور کھلاڑیوں سے امتیازی سلوک کرتی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا ہر لمحہ پرجوش، ہر دل عزیز پروگرام سابق سٹار آل راؤنڈر شعیب ملک کی میزبانی میں ہر لمحہ پرجوش پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق ٹیسٹ کرکٹر باسط علی نے کہا مسئلہ بھارت نے کھڑا کیا، پاکستان نے سٹینڈ لیا تو سب پریشان ہیں۔ یہ بڑا مسئلہ بنا دیا نا، ابھی سے نہیں بنایا، پہلے سے آپ نے بنایا۔ جب پاکستان نے سٹینڈ کرا تو اب سب پریشان ہیں۔ ایسا کنویں کے پاس آتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے۔ اکڑ تھی وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے بولا پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے دنیا کے لیے سونے کی چڑیا ہے۔ انگلینڈ انڈیا کے میچز بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ICC کے جو پلرز ہیں نا وہ اس میچ سے کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان اور انڈیا۔ اسی لیے ICC نے اپنا وفد بھیجا ہے منانے کے لیے۔ بات چیت آگے بڑھی ہے۔ کب تک سیاست چلتی رہے گی؟ کب تک اپنی مرضی سے کرکٹ چلاتے رہیں گے؟ کب تک ہائیبریڈ ماڈل پہ کھیلتے رہیں گے؟ تو میرے خیال سے رائٹ ٹائم پہ آیا پاکستان جو ڈیسیژن لیا۔ بیسک ایم تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا، وہ یہ تھا کہ جو ان ایکوالٹی ہے، انجسٹس ہے ICC کے اندر، یہ ختم ہو۔ اس کے بعد اب کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دیر از نو یو ٹرن جب تک بات مانی نہ جائے۔ ایک آدمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کا نام ہے مودی، اور مودی لالچ کی شکل کا۔ ادر دین زاہد احمد۔ میچ دیکھا تھا آپ نے پاکستان اور نیدرلینڈز کا؟ ہاں دیکھا تھا۔ سانس ایسے کیوں نکل رہی ہے یار؟ کیونکہ اس وقت کچھ اور نکل رہا تھا میچ کے دوران۔ تو بھیا میں بہت شوقین ہوں، میں ابھی کرکٹ کھیل کے آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے۔ جب سے کراچی آیا ہوں تو بریانی کا ہو کے رہے۔ ڈیش میری فیوریٹ جگہ ہے کراچی۔ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کسی بندے سے روڈ اور پسندیدہ جگہ۔ روڈوں سے شہر نہیں بنتا، لوگوں سے شہر۔ یہ بڑی زور سے دل پہ لگی ہے۔ زندگی میں بس ڈیش کی کمی ہے، ایک اور ورلڈ کپ ٹرافی کی کمی ہے۔ T20 کا ہونا ہے صحیح۔ سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ کا بابر اعظم کو تیز کھیلنے کا مشورہ۔ کہا اگر 18 گیندوں پر 15 رنز بنائیں گے تو خود بھی دباؤ میں آئیں گے اور دوسرے اینڈ پر موجود کھلاڑی پر بھی دباؤ بڑھا دیں گے۔ بابر کو سمجھنا ہوگا کہ انہیں ابتدائی 6 گیندوں پر 2 باؤنڈریز لگانا ہوں گی۔ مینجمنٹ کو بابر کی بیٹنگ پوزیشن بدلنے کا سوچنا چاہیے۔ میں ہوتا تو انہیں تیسرے نمبر پر بیٹنگ کے لیے بھیجتا۔ T20 ورلڈ کپ میں سری لنکا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں نے فاتحانہ شروعات کر دی۔ اتوار کو کھیلے گئے میچز میں آئرلینڈ، نیپال اور افغانستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میگا ایونٹ میں آج بھی 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ جامعہ کراچی میں انٹر کالجز ٹورنامنٹ کے تحت میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا جس میں طالبات کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ انور خان مزید بتائیں گے۔ کے تحت ہونے والی میراتھن ریس اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ مسکن گیٹ سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر نے اس کا باقاعدہ افتتاح کیا تھا۔ انٹر کالجیٹ 2026 کی اوپننگ سیریمنی تھی، اس کو میراتھن 2026 سے منسلک کیا گیا تھا۔ طلبہ و طالبات کو دور تشکیل دیے گئے تھے۔ ایتھلیٹس بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اس وقت یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ میری پہلی میراتھن تھی لیکن میں نے ٹاپ 10 میں ٹارگٹ کو اچیو کیا۔ شروع میں بہت مشکل لگا لیکن الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کر دی۔ 3 کلومیٹر تھا، 14 منٹ میں نے کلیئر۔ فٹنس کے لیے بہت اچھا ایونٹ ہے یہ، اس سے ہماری فٹنس اچھی رہتی ہے۔ خاصی بڑی
बड़ी तादाद के अंदर जामिया कराची के एथलीट्स ने इस मैराथन रेस के अंदर हिस्सा लिया। जामिया कराची के मुंतजिमीन के मुताबिक इसका बुनियादी मकसद ये कि सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग दिया जाए। जी, नौशेरो फिरोज के इलाके मेहराबपुर के डिपार्चर फाटक पर माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। 11 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि 5 बोगियां ट्रैक पर उलट गईं, जिससे अप एंड डाउन ट्रैक मुकम्मल बंद हो गया। वहां मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। मुनव्वर, बताइए। इस वक्त मौजूद हूँ जिला नौशेरो फिरोज के इलाके मेहरापुर के करीब डिपार्जा फाटक पर। रकम में देख सकते हैं कि डिपार्जा फाटक पर रेलवे की जो माल बरदार गाड़ी है उसकी 17 से जायद बोगियां थी, जिनमें से 11 बोगियां जो हादसे की शिकार हुई हैं। 5 से जायद बोगियां मुकम्मल तौर पर रेलवे लाइन पर उलट चुकी है, जिसके बाद रेलवे का अप और जो डाउन रेलवे ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ है। उसकी जो पटड़ी है वहां से वो उखड़ चुकी है और जो बची हुई बोगियां थी उसे दीगर स्टेशन पर रवाना कर दिया गया है, जबकि ट्रैक को क्लियर करने के लिए जो रिलीफ ट्रेन है कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाली है। जब हमारी यहां पर रेलवे हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि रेलवे ट्रैक को क्लियर होने में 10 से 12 घंटे का टाइम लग सकता है। रेलवे का अमला, रेलवे पुलिस और दीगर इंतजामिया के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया जाए। जी, चीन में ड्रोन की मदद से खेतों से फ्रूट इकट्ठा किया जा रहा है। चीन के शहर चोंगकिंग में ड्रोन और रोबोट डॉग्स फल और सब्जियां खेतों से जमा कर रहे हैं ताकि उन्हें प्रोसेसिंग या मार्केट में भेजा जा सके। ड्रोन और रोबोट डॉग से ज़रूरी काम तेजी और आसान हो गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खेतों में मेहनत और वक्त की बचत हो रही है। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट्स में आज सोना और चांदी की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सराफा मार्केट एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में फी तोला सोना 5,300 रुपए महंगा होकर 5,24,762 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपए महंगा हुआ और उसकी कीमत 4,49,898 रुपए हो गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में भी फी ओन सोना $53 महंगा हुआ, जिससे फी ओन सोने की कीमत $5,020 हो गई। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 346 रुपए इजाफे से 8,615 रुपए की हो गई। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।